لوگ بسا اوقات کچھ اعتراض کر دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یار قرآن و حدیث کے اندر بھی کیا ان کا ذکر ہے اس رات کا؟ سب سے پہلی بات ہے یہ توجہ سے سنیے گا، یہ جتنے آپ احباب جوان آئے ہوئے، مجھے اپنی مان سے بتاؤ، ویسے بھی آج کل ہمارا مسجد کے اندر آنے کا کتنا رجحان ہے ہر ایک کو پتہ ہے یار، کسے بانے یہ لوگ کٹھے ہو ہی جاندے نے مسجد کے اندر، یہ کتنا بڑا شیطان کا وار ہے کہ ادھر سے فتوے بدعت کے آ رہے ہوتے ہیں۔ خود سوچو یار، یعنی جڑے بندے چونکا چ کھلوتے دے نے وہ صحیح نے، جڑے بندے پٹاخے بجاندے پہ نے وہ صحیح نے، اور یار اگر کوئی آ گیا اس کا بھی ذہن خراب کرتے ہو، یہ تباہی نہیں تو اور کیا ہے، یہ بربادی نہیں تو اور کیا۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ قرآن و حدیث کے اندر اس رات کا ذکر ہے، آپ 25واں سپارہ کھولو، سورۃ الدخان ہے، اور سب سے پہلے میں سورۃ الدخان کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں، اور فضیلت سن کے بھی جو آج رات جا کے سورۃ الدخان کی تلاوت نہ کرے نہ سنے، اس سے بڑا بھی بد نصیب کوئی نہیں، اس سے بڑا بھی بدبخت کوئی نہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے، آپ دنگ رہ جاؤ گے، سن کے حیران رہ جاؤ گے۔ نہیں قرآن پڑھنا آتا اپنے بچے کو لا کے دے یوٹیوب دے ہوتے ہیں سورۃ الدخان ہے، نہیں آتا گوگل کے اوپر سرچ کرو ہے، کسی قاری کی آپ سنو، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ 25ویں سپارے کے اندر سورۃ الدخان موجود ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جمعے کی رات سورۃ الدخان کی تلاوت کرے، سرور کائنات نے فرمایا 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 30,000 نہیں، 40,000 نہیں، 50,000 نہیں، 60,000 نہیں، کملی والے نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں۔ ہم سے کوئی ملتا، ہم معصوم نہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، فرشتے معصوم ہیں، ان سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں آ کے لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب ہمیں دعاؤں کے اندر یاد رکھنا، ہمارے لیے دعا کرنا، ہمیں اپنی خلوتوں کے اندر یاد رکھنا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ سرور کائنات نے فرمایا میرا جو غلام فرمایا جمعے کی رات کو اس سورت کی تلاوت کرے، فرمایا صرف 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میرے دوستو یہ صرف آپ احباب کے لیے ہے، کیونکہ دیکھو کسی کو منوانا یہ کوئی ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہاں بس آپ احباب کے لیے۔ یہ سورۃ الدخان ہے 25ویں سپارے کے اندر، فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اور دیکھو سورت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ حامیم، حروف مقطعات۔ نبی پاک کی بارگاہ کے اندر جب جبریل حروف مقطعات لے کے آیا، حضور نے فرمایا جبریل دس دا معنی کیے، عرض کی میں نہیں جانتا، تو علماء نے اس کے تحت لکھا، فرمایا حروف مقطعات کے معنی کوئی نہیں جانتا، یہ اتارنے والا جانتا ہے یا جس کے سینے پہ اتر رہا ہے وہ جانتا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، فرمایا حق کو واضح کر دینے والی کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فرمایا بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں اتارا، انا کنا منذرین، ہماری یہ شان ہے کہ ہم بر وقت خبردار کر دیتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا ہر اہم کام کا فیصلہ اس رات کر دیا جاتا ہے، امرا من عندنا، فرمایا ہر حکم ہماری طرف سے صادر ہوتا ہے، انا کنا مرسلین، فرمایا ہم ہی کتاب بھیجنے والے ہیں، ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ جو آیا ہے نا فی لیلۃ مبارکۃ، اس رات سے شب برات کی رات مراد ہے، اور فرمایا یہ جو آیا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا یہی رات مراد ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو 3 حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے میکائیل کو، روزی اور رزق کا پروگرام اس کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ بلاتا ہے اسرافیل کو، اعمال اور افعال کا پروگرام اس کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ اسرائیل کو بلاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مصائب و علام کا پروگرام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو دوستوں نے محتشم اس رات ہر کام کا فیصلہ ہو جانا اور اتنے اہم کام فرشتوں کے سپرد کیا جانا، یہ باتیں بتاتی ہے یہ رات عام نہیں ہے، یہ رات خاص ہے، یہ رات بات بتاتی ہے رات معمولی نہیں بڑی غیر معمولی ہے، اور رات عام نہیں بڑی اہم رات ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے اس رات کو گپے لگا کے نہ گزر
गुजारना, खुदा का वास्ता है इस रात को रब के घर के अंदर आके गुजारना, कुरान पढ़ के गुजारना, क्योंकि जो इस रात को परवरदिगार की बारगाह में झुक कर गुजारेगा वो जात राजी हो जाएगी। और खुदा की कसम, जिससे वो राजी हो जाता है उसका जीना बताता है ये रब का यार है, उसका चलना बताता है ये रब का यार है, उसकी गुफ्तगू बताती है ये रब का यार है। यानी ये रात रब का कुर्ब हासिल करने की रात है, और जिसको रब मिल जाता है सारी खुदाई फिर उसकी हो जाया करती है। तो मुझे बताओ, जो फिर भी ना इस रात को तरला डाले है तो उसका क्या होना चाहिए? अपनी कसूर है ना, फिर उसने अपनी ज़ात पे खुद जुल्म किया। वो किसी ने बड़े सोने जुमले लिखे, कहा कि अर्श पर दूम है, फर्श पर दूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, मांगने का मजाज की रात है। सारे पढ़ो, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, मांगने का मजाज की रात है। फिर मंगना कीजिए, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल मांग लो, हुस्न नजर मांग लो, मांग लो पाओ यार सारे तरला, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल मांग लो, हुस्न नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। सारे पढ़ो, मांगने का मजा। और मैं आपको बताऊं हुजूर क्या करते थे इस रात को है। शेख अबू नसर वो सनद के साथ इस बात को बयान करते हैं। वो कहते हैं हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, जब शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात थी ना, तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे। कहते हैं जब रात का कुछ वक्त गुज़रा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी चादर से बाहर तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ये समझा, मैंने ये ख़्याल किया कि हो सकता है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी दूसरी ज़ौजा की तरफ, दूसरी बीबी की तरफ तशरीफ़ ले गए हैं। तो हज़रत आयशा कहती हैं मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना ढूंढना शुरू कर दिया, तलाश करना हुजरे के अंदर ना शुरू कर दिया। कहते हैं कि ढूंढने के दौरान मैंने देखा क्या, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे के अंदर है और मेरे हाथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों को लग गए हैं। मैं कभी एक लम्हे के लिए ना ज़रा सोचो है, वो कैसे लोग थे जिन्होंने हुजूर की सूरत को देखा, वो कैसे लोग थे जिन्होंने मुस्तफ़ा की सीरत को देखा, वो कैसे लोग थे जिन्होंने मुस्तफ़ा की अदाओं को देखा हैं। वो जाने ना कुर्बान करते तो क्या करते, वो पुत्र ना कुर्बान करते तो क्या करते हैं। हर कोई फ़िदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या। अल्लाह फरमा हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगिश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान या रब। फरमाया उधर हुस्ने यूसुफ के ऊपर उंगलियां कटी थी, लेकिन आज भी मुस्तफ़ा के गुलाम हुजूर के नाम पे जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर सजदे के अंदर मौजूद है। तो फरमाते हैं हुज़ूर दुआ कर रहे थे। अब दुआ के कलिमात सुनना, हमें मांगना भी नहीं आता है, यकीन हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो मांगने का तरीका देखो है। हुज़ूर अर्ज़ क्या करते हैं, हज़रत आयशा कहती हैं मुझे ये दुआया कलिमात जो है ना वो याद रह गया। बयान क्या करती हैं, हुज़ूर आज ये कह रहे थे, या अल्लाह मेरा जिस्म भी तुझे सजदा करता है, मेरा दिल भी तुझे सजदा करता है। हाय हाय जुमले देखो है।
حالانکہ ہمارا کیا معاملہ ہے، جسم سجدے کے اندر ہوتا ہے، دل کسی گود کے اندر ہوتا ہے، جسم سجدے کے اندر ہوتا ہے، دل کدھر اور گیا ہوتا ہے۔ تبھی تو اقبال نے کہا کہ سجدہ خالی کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، وہ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، وہ دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل جائے ہے۔ ایتھو دیکھو نا، ایتھے حضرت تھوڑا جہا ہو جائے نا معاملہ تے وہ بندہ جناب اینے چ مک جاندہ، وہ میں ہن بڑا پہنچیا دا ہو گیا۔ اقبال نے کہا داغ سجود تیرے ماتھے پہ ہوا تو کیا، سجدہ ایسا بھی کر کے زمین پہ نشا رہے کوئی ایسا بھی تو سجدہ کرنا۔ دیکھو حضور دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ میرا جسم بھی تجھے سجدہ کرتا ہے، یا اللہ میرا دل بھی تجھے سجدہ کرتا ہے۔ پھر آگے کیا عرض کرتے ہیں، مولا میرا دل تجھ پر ایمان لایا ہے، دل ایمان لایا ہے۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اندروں مکھیت کام باندھا ہے، اندروں منیت کام باندھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یا اللہ میرا دل تجھ پر ایمان لایا ہے، میں تیری نعمتوں پر تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر آگے دیکھے مانگنے کا انداز، یا اللہ میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ میں تیرے غضب سے بچنے کے لیے اے میرے پاک پروردگار میں تیری رضا کا طالب ہوں، مولا میں تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھی سے درخواست کرتا ہوں، اور مولا تیری ثنا کوئی نہیں کر سکتا، تو ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنی ثنا خود بیان کی ہے، تو جب وہ خود اپنی ثنا بیان کرے بندہ اس کی ثنا کیا بیان کرے، جب وہ خود ہی کرے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت ساری رات رہی ہے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کھڑے ہو کے عبادت کرتے، کبھی بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جنہ لطف و کرم تاڑے تے ہویا کسی تے نہیں ہویا جتنا آپ پہ ہوا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ کیفیت ہے۔ سنو حضور نے کیا فرمایا، نبی پاک نے فرمایا عائشہ پتہ ہے کیسی رات ہے، عائشہ آپ کو پتہ ہے جس چیز کی خصوصیت کسی کے اوپر ظاہر نہ ہو تو لوگ کی سمجھ دے ہونے ایمی معاملہ ہے، تو پھر کیا کہا جاتا ہے، پتہ کون ہے، نہیں سمجھے آپ ہے، پتہ کون ہے، پھر بتایا جاتا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ رات ہے، رات یہ نہیں کہا، بلکہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کی ہے، اس جملے کے اوپر آپ نے سبحان اللہ کہنی۔ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ پتہ ہے یہ کیسی رات ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نظروں کو جھکایا، عرض کی یا رسول اللہ تسی ہی دسو کیسی رات ہے آپ ہی بتائیں یہ کیسی رات ہے۔ اب دیکھو اس رات کی امپورٹنس کو حضرت جناب محمد مصطفیٰ نے بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ یہ وہ رات ہے کہ سال میں جس نے دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جس نے جانا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے اور اعمال اور افعال کو رب کی بارگاہ کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ حضور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی نہیں داخل ہو سکتے۔ اب دیکھنا حضور نے جو اگلی بات بیان کی ہے، توجہ، عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن رب نے میرے پہ کرم یہ فرمایا ہے مجھے اس کی رحمت نے ڈانپا ہوا ہے، میرے پہ کرم یہ فرمایا ہے، فرمایا اس کی رحمت نے ڈانپا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ باتیں بتانے کے بعد رسول اللہ نے پیار سے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، میرے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ تو دوستان محتشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح حضرت عائشہ کو اس رات کے متعلق بتانا اس بات سے واضح ہوتا ہے وہ رات بڑی اہم رات ہے، اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ یار یہ رات بڑی اہمیت کی حامل رات ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر
निस शोबान की रात यानी कि 15वीं शोबान की रात जिसको शब बरात हम कहते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आसमान की तरफ जरा चेहरा तो उठाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब चेहरा उठाया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहने लगे जिब्रील ये कैसी रात है? हजरत जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये वो रात है, इस रात अल्लाह ताला जन्नत के रहमत के 300 दरवाजों को खोल देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह से जिब्रील चले गए। हजरत जिब्रील फिर रात के एक वक्त के अंदर हुजूर की बारगाह में आए, आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अपना चेहरा तो उठाए। मुस्तफ़ा करीम ने अपने चेहरे को उठाया। अब हुजूर का चेहरा उठाना क्या था मुझे बताओ, मैंने भी तो चेहरा उठाया है, सारे आप चेहरा उठाओ, आपको छत के ऊपर कुछ नजर नहीं आएगा। कमली वाला फरमाता है जब मैंने चेहरा उठाया मुझे जन्नत के दरवाजे नजर आ रहे थे। हुजूर फरमाते हैं मैंने जन्नत के दरवाजों पे देखा, पहले दरवाजे पे फरिश्ता पुकार रहा है कि खुशी है उस शख्स के लिए जिसने इस रात में रुकू किया। हुजूर फरमाते हैं दूसरे पे फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी है उस शख्स के लिए जिसने इस रात में सजदा किया। फरमाया तीसरे पे फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी है उस शख्स के लिए और जिसने इस रात में दुआ की है। चौथे पे फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी है उस शख्स के लिए जिसने इस रात अपने रब का जिक्र किया है। पांचवें पे फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी है उस शख्स के लिए जिसने अल्लाह के खौफ की वजह से आंसुओं को बहाया है। फरमाया छठे पे फरिश्ता ये कह रहा था और जिसने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है सबके लिए खुशखबरी है। फरमाया सातवें दरवाजे पे फरिश्ता ये कह रहा था ओए है कोई मांगने वाला आरज़ू पूरी की जाएगी, तमन्ना पूरी की जाएगी। फरमाया आठवें दरवाजे पे फरिश्ता ये कह रहा था है कोई मग़फ़िरत का तलबगार आज उसको माफ़ी अता की जाएगी, आज उसको नजात अता की जाएगी। हुजूर फरमाते हैं मैंने जिब्रील से कहा और जिब्रील बता तो सही ये सिलसिला कब तक जारी रहता है? आज की या रसूल अल्लाह शब रात के अव्वल हिस्से से लेके तुलुए फजर तक ये सिलसिला जारी रहता है। उधर से आवाज आती रहती है कोई मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ का तलबगार। अब सुना जिब्रील ने अर्ज़ क्या की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम ये वो बात है कि अल्लाह ताला कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। पूरी दुनिया के अंदर कोई एक साइंसदान उठा के लाओ जिसने ये दावा किया हो मैंने बकरी के बाल गिने हैं, उसकी जिल्द के ऊपर जो बाल हैं मैंने गिन लिए हैं, किसी ने दावा नहीं किया। और मतलब ये है कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में बताया ये जा रहा था कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम सिर्फ चंद ऐसे हैं जो शिरक करने वाले हैं, जो कीना रखने वाले हैं, उनको माफी नहीं मिलती, बकिया अल्लाह जिसे चाहता है माफी अता फरमा देता है।